بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ ہمیں اس جگہ شفٹ ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا۔ یہ ایک مضافاتی علاقہ تھا۔ حد نگاہ برفانی پہاڑ اور ارد گرد سبزے نے اس علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رکھا تھا۔ صفائی و نفاست میں یہ علاقہ کمال تھا۔ یہاں کی آبادی 400 سے 500 کے قریب تھی۔ گھر سے اتنی دور آنے کا مقصد میرا ڈپریشن تھا۔ 11 سال گزرنے کے باوجود ہم اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ پھر بھی میں اللہ سے نا امید نہ تھی، مگر پریشانی تھی کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ خاور نے سوچا بہتر ہے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کیا جائے، سو ہم دونوں ساس سسر کی اجازت سے اس پرفضا مقام پر شفٹ ہو گئے۔ علاقے کی مناسبت سے خاور نے چھوٹا سا چائے کا ڈھابا کھول لیا۔ ڈھابے کے پیچھے 2 بڑی کمرے تھے جو ہم دونوں کی رہائش کے لیے کافی تھے۔ سامنے کے حصے میں 10-12 کرسیاں اور میز لگا کر اسے ایک ہوٹل کی شکل دینے کی ناکام کوشش کی، جو کسی حد تک مناسب بھی لگا۔ میں نے خاور کا مکمل ساتھ دیتے ڈھابے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ سارا دن گاہکوں کا تانتا بندھا رہتا، جس سے ڈھابے کی آمدنی میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ اس دن مجھے ڈھابے پر صفائی کرتے رات کے 10:30 بج گئے۔ ابھی برتن ریک پر لگا رہی تھی کہ کسی کی سسکی پر پلٹی۔ وہ کوئی 17-18 برس کی خوبرو لڑکی تھی جس نے اپنے ارد گرد چادر لپیٹ رکھی تھی، مگر غربت کے نشان واضح تھے۔ شاید کافی دنوں سے منہ نہیں دھویا تھا۔ بلقیس ذرا ہوشیار رہنا، آج کل اس علاقے میں وارداتیں ہو رہی ہیں، ہماری آمدنی اچھی ہو رہی ہے، کہیں چوری کے ارادے سے کوئی گھات لگائے نہ بیٹھا ہو۔ ابھی رات ہی کو خاور نے یہ بات میرے دماغ میں انڈیلی تھی۔ ایک انجانے خطرے کی بو سونگتے میں نے چہرے کے تاثرات مزید سخت کرتے لہجے کو حتی الوسیع مضبوط کیا۔ اندر سے خوف بھی تھا، کیا معلوم چادر میں پستول چھپا ہو۔ کیا بات ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ لہجہ ڈر کی چغلی کھا رہا تھا۔ مجھے تھوڑا دودھ چاہیے، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ دودھ؟ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے اور یہ لڑکی صرف دودھ کے لیے اتنی ٹھنڈ میں باہر نکلی۔ جہاں تک میری معلومات تھیں، اس علاقے کے تقریباً ہر گھر میں بکری موجود تھی۔ میں نے تولتی نگاہ اس پر ڈالتے مزید گھورا کہ واقعی کہیں چور نہ ہو، مگر وہ ایک اضطرابی کیفیت میں مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ چہرے پر عجب پیلاہٹ نمایاں تھی، جیسے کسی نے تمام خون نچوڑ لیا ہو۔ کچھ دیر سوچ کر میں نے پیالی میں دودھ ڈال کر اسے تھمایا، جسے اس نے جھپٹے سے پکڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے سامنے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ میں حیرت سے اسے گم ہوتا دیکھتی رہ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کسی بچے کی سسکیوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ چند پل کھلی آنکھوں سے سوچتی رہی کہ کیسی آواز ہے جس نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ پل یوں ہی بیت گئے کہ اچانک بچہ اتنی شدت سے رویا کہ میرے خود کا وجود کانپ گیا۔ میں نے جلدی سے بستر چھوڑا اور کھڑکی کے قریب کھڑی ہو گئی۔ جس جگہ ڈھابا تھا اس کے نزدیک صرف 3 گھر تھے، باقی گھر کچھ فاصلے پر تھے۔ ایک ٹوٹی پھوٹی فیکٹری جس کی چھتیں تک گل سڑ گئی تھیں، مگر دیواریں اسی قدر مضبوط تھیں، ہمارے ڈھابے اور بستی کے درمیان واقع تھی، مگر وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ مدت سے وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ ہم نے بھی کبھی اس طرف جانے کی کوشش نہ کی۔ مجھے جہاں تک یاد تھا کہ ساتھ والے گھروں میں کسی کے ہاں بھی چھوٹا بچہ نہ تھا، مگر یہ آواز۔ میں نے ہمت کر کے کھڑکی کا دوسرا پٹ کھول دیا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے آس پاس کا جائزہ لیتے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ فیکٹری سے کوئی ہیولا تیزی سے نکلا اور ڈھابے کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ دور دور تک کوئی انسان نہ تھا۔ رات کے 2:30 بجے اور یہ ہیولا۔ میں خوف سے یکدم پیچھے ہٹی اور کھڑکی کو سختی سے بند کر دیا۔ میرے دل کی رفتار روٹین سے ہٹ کر تیز تھی کہ بچے کی دوبارہ سسکیاں سنائی دیں۔ کوئی غیر مرئی قوت میرا کلیجہ کاٹ رہی تھی۔ سخت دباؤ سے سانس کی آمد و رفت سست پڑی تو خوفزدہ ہوتے پیچھے ہٹتی گئی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ تمام دیواریں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ سوچا خاور کو اٹھاؤں، مگر دن بھر کے تھکے خاور کو خراٹوں کی زد میں دیکھ ہمت نہ پڑی کہ جگاؤں۔ منجمد سوچوں کو جھٹکتے چپکے سے لیٹ گئی، مگر دماغ بقیہ رات فیکٹریوں اور بچے کی سسکیوں میں اٹکا رہا۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ رات کا واقعہ ذہن میں گردش کرتا بے چین کر گیا۔ لڑکی کا پراسرار طور پر آنا
और दूध लेकर यूं अचानक नजरों से ओझल हो जाना। आधी रात को बच्चे की सिसकियां और फैक्ट्री से हेवले का निकलकर ढाबे की जानिब आना, ये मुअम्मा मेरी समझ से बाहर था। खावर, मुझे आपसे कुछ कहना है। नाश्ता उनके सामने रखकर उनके सामने बैठते सब बताने का फैसला किया। कहो। चाय का घूंट लेते वो तवातर से सुर्खियां पढ़ने में मगन थे। कुछ देर में उनकी जानिब देखती रही, फिर रात वाले वाक़े को मनोअन सुना दिया। वो जो बड़े इन्हिमाक से अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। तुम्हारा दिमाग ठीक है बिल्किस? रात 2:30 बजे खिड़की खोले तुम बाहर देखने लगी? क्या तुम नहीं जानती कि हम नीचे पोर्शन में रहते हैं? कोई खिड़की के साथ लगा शायद इस इंतजार में हो कि कब खुले और वो हमलावर हो। खावर ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। मैं जो मजे लेकर बता रही थी कि शायद किसी को मदद की जरूरत हो, अपनी जगह चुपकी रह गई। वो गलत नहीं कह रहे थे। हमारी खिड़की के साथ ही बड़ी सड़क थी। कोई हमला करके आसानी से भाग सकता था और किसी को कानों कान खबर भी ना होती। सोचते मैं लरज गई, मगर बच्चे की सिसकियां खावर के गुस्से के बावजूद मुझे झंझोड़ रही थीं। अगले हफ्ते हम शहर जा रहे हैं बिल्किस। अम्मी की तबीयत खराब है। फोन पर कुछ उदास भी लग रही थी। रात को सोने से पहले खावर ने किचन की खिड़की को मजबूती से बंद करते इत्तला दी। मुझे सुनकर कोई खास खुशी न हुई, जैसे पहले होती थी। न जाने क्यों मेरा दिल अजीब अंदेशों में घिरा था, मगर खामोश रही। तुम ऐसे करना, एक पेपर पे 15 दिन के लिए ढाबा बंद रहेगा, ये लिख कर रख लेना। जाने से पहले बाहर लगा देंगे, मुतमईन अंदाज से कहते खावर मजे से लेट गए। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। सुबह की डांट याद थी। कुछ देर वो बातें करते रहे, फिर गुनूदगी में चले गए, जबकि मैं कोशिश के बावजूद सो ना पाई। सोचा कि कोई किताब ही पढ़ ली जाए। वक्त देखा तो 12:25 हुए थे। न जाने कैसी बेचैनी थी जो मेरे अंदर रच बस गई थी। किताब हाथ में लिए अभी बैठी ही थी कि बच्चे की सिसकी सुनाई दी। मेरे कान खड़े हुए, दिल पूरी शिद्दत से धड़का। या अल्लाह खैर, ये क्या माजरा है? किताब हाथ में थामे खड़ी हो गई। खावर लंबे लंबे खर्राटे ले रहे थे। हिम्मत ना हुई कि उन्हें आवाज दे पाऊं। सिसकियां तेज से तेज होने लगी। अब की बार सिसकियों में अजब दर्द था, जैसे बच्चा भूख से बिलके या किसी तकलीफ में हो। मेरी रूह तक बेचैन हो गई। कमरे में चक्कर लगाते कई बार सोचा कि खिड़की खोल कर देखूं कि अचानक सड़क के बीचों बीच किसी के दौड़ने की आवाज ने अपनी तरफ मुतवज्जह किया। कहीं लोग ठीक तो नहीं कहते कि फैक्ट्री में जिन्नात का साया है? दिल यकबारगी धड़का। कदमों की धमक ढाबे की जानिब बढ़ रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था एकदम कोई रुकता और फिर चल पड़ता है, जैसे कोई बेचैन रूह हो। मैं खुद परेशानी के आलम में कुरानी आयात का विर्द कर रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आहटें कम होती दूर चली गईं। मेरे दिल पर पड़ा बोझ कदरे कम हुआ तो हवास अपनी जगह पर आ गए। ऐसे ही विर्द करते न जाने कब आंख लग गई। रोजमर्रा की तरह आज ढाबे पर रश कम रहा। चारों जानिब धुंध के बादल छाए थे। पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढकी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। लोग सर्दी की वजह से घरों में दुबके बैठे थे। मैं भी चादर में लिपटे दुकान के कोने में सूखी सिमटी बैठी बाहर का नजारा ले रही थी कि चौंक पड़ी। फैक्ट्री के करीब धुंध में लिपटा वही हेवला दोबारा नजर आया। वो 2 दिन से मेरी नींदें खराब कर रहा था। फिर सोचा शायद निगाह का धोखा हो। दोबारा वहीं नजरें मरकूज कर ली कि हकीकत है या धोखा। चाय पियोगी? खावर की आवाज ने वक्ती तवज्जो हटा दी। हाँ, बना ले। मैंने इजाजत देते दोबारा निगाहें घुमाई। धुंध में कुछ भी नजर न आया। मेरी छठी हिस्स ने अलार्म दिया। हो ना हो ये जिन्नात ही हैं जो मुझे खौफजदा कर रहे हैं। खावर, अभी मैंने वो हेवला देखा वहाँ उस फैक्ट्री के दरवाजे पर। मैंने उंगली के इशारे से उन्हें बताया। तुम्हारा दिमाग अभी वहीं अटका हुआ है? वो सख्ती लिए घूरे। मैं सच कह रही हूँ खावर, रात को भी मुझे सिसकियां सुनाई दी थी, मगर आप डांटेंगे इसलिए उठा नहीं सकी। मेरे लहजे में अजीब बेबसी थी। खावर कुछ लम्हे मुझे देखते रहे, फिर नरमी से बोले, देखो बिल्किस, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वहाँ ऐसे ख्यालात पनपना कोई बड़ी बात नहीं। बच्चे की तलब किसे नहीं होती। मैं भी अक्सर ख्वाब में बच्चे देखता हूँ कि बहुत से बच्चे मेरे इर्द गिर्द खेल रहे हैं और मैं उन्हें देखकर खुशी से उछल कूद कर रहा हूँ। मैं चंद पल के लिए खामोश सी हो गई। अच्छा, चाय के साथ क्या लोगी? मुझे यूँ खामोश देखकर उन्होंने बहलाया, मगर मैं उनकी सुन कहाँ रही थी। मेरी निगाहें फैक्ट्री के दरवाजे पर ठहर सी गई थी। बिल्किस, खावर ने इतने चाव से पुकारा कि मुझे नजरों का जाविया बदलना पड़ा। ये खाओ, तुम्हारी पसंद की जलेबियां बनाई हैं। गरम गरम जलेबियों से उठती भाप ने मुझे खाने पे उकसाया तो मुस्कुराते हुए मैंने प्लेट थाम ली। सर शाम ही ढाबा बंद करके हम दोनों कमरे में दुबक गए। ठंड भी एकदम बढ़ गई थी।
خاور نے کھڑکیاں سختی سے بند کرتے آگے پردے کھسکا دیے تاکہ باہر کی کوئی آواز اندر نہ آ سکے۔ ہم دونوں سکون کی تلاش میں گھر سے اتنی دور آ بسے تھے، دوبارہ سے بے سکونی زندگی میں شامل کرنا ہمیں گوارا نہ تھا۔ روز کی طرح باتیں کرتے ہم دونوں سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کھٹ پٹ کی آواز سے میری نیند کھل گئی۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی جبکہ کمرے میں خاور نہیں تھے۔ میں یکدم گھبرا گئی کہ باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز پہ چونک گئی۔ ارے یہ خاور اتنی رات کو باہر کیوں جا رہی ہیں؟ کہیں کوئی چڑیل یا جن؟ آگے میں سوچ نہ سکی، ننگے پاؤں باہر بھاگی۔ باہر کا دروازہ کھولے خاور اندھیرے میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش میں تھے۔ کیا ہوا؟ میں گھبرائی آگے بڑھی۔ 1 منٹ رکو بلکیس۔ خاور نے منہ پر انگلی رکھے وہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ خاور کی حرکات کچھ مشکوک لگ رہی تھی کہ اسی پل بچے کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی۔ وہ ایسی آواز تھی کہ جیسے چلانے سے گلا پھٹ جائے۔ میں نے خوف سے خاور کو دیکھا۔ سنو، تمہیں بچے کی سسکیاں سنائی دی؟ خاور نے پلٹ کر پوچھا۔ کیا آپ کو بھی سنائی دی؟ میں نے حیرت و خوف کے ملے جلے تاثر سے دیکھا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی تھی، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ فیکٹری سے، میں یکدم بول اٹھی۔ خاور نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا جس سے دماغی حالت پہ شبہ ہو۔ تم جانتی ہو وہ فیکٹری 40-50 سال سے بند پڑی ہے، وہاں سے بچے کے رونے کی آواز کا کیا مطلب؟ خیر، صبح کے 4 بج رہے ہیں، صبح بستی والوں سے بات کر کے اس معاملے کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ اب نیند ہم دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس بار خاور کی آنکھوں میں بھی بے چینی عروج پر تھی۔ خدا خدا کر کے صبح کی سفیدی نمودار ہوئی۔ رات کے واقعے کی لہریں ذہن کے پردے پر ارتعاش برپا کر رہی تھیں۔ خاور نے بغیر کسی تعمیل علاقے کے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے معاملہ بتایا، جس پر سبھی مذاق اڑانے لگے۔ کئی توہم پرست جنات کی کہانیاں گھڑے واقعات پر روشنی ڈالتے مزید ہراساں کر رہے تھے۔ خاور نے انہیں ان کے حال پر چھوڑا اور پولیس کو فون کر دیا۔ آن واحد میں پولیس ڈھابے پر موجود تھی۔ تمام بات سننے کے بعد ہماری ذمہ داری پر پولیس جانے کو تیار ہو گئی۔ میں بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور خاور کے ساتھ چل دی۔ فیکٹری سب کے لیے ایک معمہ بن چکی تھی۔ فیکٹری کا پرانے طرز کا بڑا تالا توڑ کر 3 اہلکاروں کے ساتھ ہم دونوں بھی اندر داخل ہو گئے۔ باقی بستی کے لوگ مجمع کی صورت باہر کھڑے رہے۔ ان کے دماغوں میں جن بھوت رقصاں تھے۔ خوف زدہ تو ہم بھی تھے کہ سچ میں ہوائی مخلوق سے سامنا ہو گیا تو۔ بڑی سی راہداری جالوں مکڑیوں سے اٹی پڑی تھی۔ لگتا تھا صدیوں سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ میں خود دھڑکتے دل کے ساتھ آگے قدم بڑھا رہی تھی۔ میڈم جی، اگر کچھ نہ ملا تو جانتی ہے نا کتنا جرمانہ پڑے گا۔ پولیس اہلکار کو اپنی جیب بھرنے کی جلدی تھی، جبکہ میں اور خاور سسکیوں کا راز جاننے کے در پہ۔ لیں جی، دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ 2-3 کمرے چھان لینے کے بعد پولیس والے نے ہمیں کڑی نگاہوں سے دیکھا۔ میں خود شش و پنج میں پڑی دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری نگاہیں تیسرے دروازے پر ٹھہر سی گئی۔ ہاں، وہ وہی تھی جو اس رات دودھ لینے آئی تھی۔ ہو بہو وہی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ کو تھامے حسرت و بے چینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ میں یکدم چیخی، ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھیں خاور، یہ وہی لڑکی ہے جو اس رات ڈھابے پر آئی تھی۔ میں نے ہذیانی ہو کر خاور کے بازو پر جھپٹتے انہیں دروازے کی جانب دھکیلا۔ میری حرکت دیکھتے وہ لڑکی چھپاک سے اندر چلی گئی، جبکہ پولیس کے ساتھ خاور بھی مجھے خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگے۔ کیا کر رہی ہو؟ خاور بازو چھڑواتے مجھ سے کچھ قدم پیچھے ہٹے، جیسے کوئی انہونی ہوئی ہو۔ خاور، وہی لڑکی اندر گئی ہے، میں نے ابھی دیکھا۔ انہیں پیچھے ہٹتا دیکھ کر میں تیزی سے بولی کہ مبادہ لڑکی بھاگ نہ جائے۔ وہ میڈم کسے بیوقوف بنا رہی ہیں؟ یہاں کوئی لڑکی وڑکی نہیں۔ اس گنجان اور سنسان فیکٹری میں بھلا لڑکی کا کیا کام، جبکہ تالا ہم نے آپ کے سامنے توڑا ہے۔ پولیس والے کی بات معقول تھی، مگر میں نے اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو کیسے اس کی بات مانتی؟ نہیں جناب، میں نے خود۔ چلے نکلے باہر۔ اس نے میری بات کاٹتے مجھے سختی سے دیکھا۔ بہت وقت ضائع کر دیا ہمارا۔ پولیس نے باہر کو قدم بڑھانے کے لیے خاور کو دیکھا۔ جی بہتر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلو بلکیس۔ خاور نے ہتھیار ڈالے مجھے چلنے کا اشارہ کیا کہ اچانک قدم روکنے پڑے۔ بچے کی چیخ نے پولیس والوں کو بھی ہراساں کر دیا۔ دیکھا دیکھا، میں نے کہا تھا نا، لڑکی اندر ہے، پرجوش لہجے میں کہتی پولیس اور خاور کی پرواہ نہ کرتے میں اس دروازے کی جانب بھاگی۔ مجھے دوڑتے دیکھ کر خاور اور اہلکار بھی پیچھے بھاگے۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی بدبو کا بھپکا ہمارے نتنوں سے ٹکرایا۔ جگہ جگہ گندگی پھیلی تھی۔ لکڑی کے کچھ ٹوٹے پھوٹے بینچ
और एक तरफ गंदे कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। हवा में अजब बिसान फैल चुकी थी। दीवार के कोने में 3 दिन का नौमौलूद चीस चीस कर हलकान हो चुका था। हम सभी कांप कर रह गए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बच्चे को उठाकर सीने से भींच लिया जैसे खुद का हो। बच्चे में जिंदगी की रमक बाकी थी, जबकि वही खूबरू लड़की साकित और जामिद हालत में चंद कदम के फासले पर मुर्दा पड़ी थी। इतना दर्दनाक मंजर हमने पहले कभी न देखा था। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू छलक पड़े। हैरत की बात ये थी कि उस लड़की को मरे 3 दिन हो चुके थे। बच्चे को लिए हम बाहर निकले। पुलिस तफ्तीश से पता चला कि लड़की के माँ बाप अरसा दराज से फौत हो चुके थे। लड़की अकेली रहती थी। रिश्तेदारों के रवैयों ने उसे नशे का आदी बना डाला। किसी भेड़िए ने उसकी मासूमियत से कब खेला कोई नहीं जानता था। कुछ अरसा वो बस्ती से गायब रही। जब नजर आई तो इस हालत में। तब किसी ने उसकी मदद न की। तब फैक्ट्री के गोशे को गनीमत जानते उस नन्ही सी जान को जन्म देते वो मासूम दुनिया छोड़ गई। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, मरने के बाद भी माँ की तड़प बच्चे को जुदा न कर पाई। उसे ऐसे हाथों में सौंपना चाहती थी जो उसे हकीकी प्यार दे सके, जो कि हमारे हिस्से में आया, क्योंकि बस्ती का कोई भी शख्स उस नन्ही सी जिम्मेदारी को कबूल करने को तैयार न था। खावर ने अल्लाह की रज़ा जानकर बच्चे को गोद ले लिया। हमने ढाबा हमेशा के लिए छोड़ दिया और वापस अपने घर आ गए। अल्लाह की हिकमत बस वही जानता है। यकीनन उसने बच्चे का इंतजाम पहले से कर रखा था। बस इंसान ना समझ है, वक्त से पहले समझ नहीं पाता। 3 साल बाद अल्लाह ने मुझे 3 बच्चों से नवाज दिया, लेकिन जो मोहब्बत मुझे मुजाहिद से है वो तीनों से नहीं। मुजाहिद हमारी आंखों की ठंडक है।